احتجاج کی اصل وجہ کیا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک دفعہ پھر متحرک کیوں ہوئی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے ان کو کیوں آنا پڑا اور 4 گھنٹے تک طویل احتجاج کیوں کرنا پڑا۔ سب سے بڑی اور اہم خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور وکلاء اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے تو ان کو جب اندازہ ہوا کہ کیس آج سماعت کے لیے مقرر نہیں ہے تو ان کی جانب سے پھر جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے سرفراز ڈوگر صاحب، ان کے پاس جانا پڑا اور ان سے التجا کرنا پڑا اور یہ پوچھنا پڑا کہ آپ نے یقین دہانی کرائی تھی، اس کے باوجود آج کیس سماعت کے لیے فیکس کیوں نہیں ہے۔ تو جب وہ وہاں پر جو چیف جسٹس ہے ان کے ساتھ بات کرنے گئے تو اندر سے جو خبر سامنے آئی وہ جو ہے وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے لیے حیران کن خبر ہے، افسوسناک خبر ہے۔ السلام علیکم۔ شہر اقتدار آج ایک دفعہ پھر احتجاج سے گونج اٹھا ہے اور ریڈ زون کے اندر آج بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، لیڈرشپ، وکلاء ریڈ زون کے اندر ہائی کورٹ کے سامنے جمع ہوئے اور کم سے کم 4 گھنٹے تک وہ احتجاج کرتے رہے اور اس کے بعد جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہے بیرسٹر گوہر، ان کی جانب سے پریس کانفرنس کرنے کے بعد پھر جو کارکنان ہے، وکلاء ہے، لیڈرشپ ہے، وہ ڈسپرس ہو گئے، منتشر ہو گئے۔ اس حوالے سے بات کریں گے کہ آج پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور لیڈرشپ کو ہائی کورٹ کے سامنے کیوں آنا پڑا۔ شروع میں ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہائی کورٹ سے پارلیمنٹ تک مارچ کریں گے، لیکن شدید گرمی کی وجہ سے جو ہم نے دیکھا پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے، جو کراچی سے ہے، پنجاب سے ہے، خیبر پختونخوا سے ہے، مختلف شہروں سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پہنچی تھی، وہ گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے تھے اور کارکنان جو ہے وہ باہر احتجاج کر رہے تھے۔ لمحہ بلمحہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے وہ گاڑیوں سے اتر کر نعرہ بازی کر کے پھر گاڑی میں چلے جاتے تھے۔ احتجاج کی اصل وجہ کیا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک دفعہ پھر متحرک کیوں ہوئی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے ان کو کیوں آنا پڑا اور 4 گھنٹے تک طویل احتجاج کیوں کرنا پڑا۔ گزشتہ سماعت پہ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے القادر ٹرسٹ ریفرنس جو ہے، اس حوالے سے جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے سرفراز ڈوگر صاحب، ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ بدھ کو دوبارہ جو ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اوپر سماعت کریں گے۔ اس وقت اگر دیکھا جائے تو بانی پی ٹی آئی عمران خان اس وقت اگر اڈیالہ جیل میں قید ہے تو صرف ایک ہی وجہ ہے اور ایک ہی کیس ہے، وہ ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس۔ اس کیس میں ضمانت کے لیے ضمانت کی درخواستیں جو ہے وہ زیر سماعت ہے اور یہ دونوں درخواستیں جو ہے، ایک ہے بشرا بی بی اور دوسرا بانی پی ٹی آئی عمران خان کا درخواست ہے۔ آج بدھ کے دن سماعت ہونی تھی، لیکن رات کو جب کاز لسٹ جو ہے ہائی کورٹ کی جانب سے آئی تو اس میں بانی پی ٹی آئی کے کیس کے حوالے سے کوئی ذکر نہیں تھا۔ شروع میں ایک کچھ لمحوں کے لیے یہ شک تو پڑا کیونکہ ایک کیس تھا عمران خان کے نام پہ، جو ایک عام شہری تھا ان کے نام پہ ایک کیس تھا، اس میں اس کا نام بھی عمران خان تھا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈرشپ ہے، کارکنان ہیں، وہ تو ہائی کورٹ تک پہنچ گئے اسی امید کے ساتھ کہ آج بدھ کی تاریخ ہے اور آج جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے، ممکن ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی ہے ان کے لیے کوئی امید بن جائے، کوئی راستہ نکل آئے، تو وہ کیس کی سماعت کو سننے کے لیے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے تھے۔ لیکن جب یہاں پر پہنچے تو ان کو اندازہ ہو گیا، جب انہوں نے کاز لسٹ دیکھی تو کاز لسٹ میں عمران خان اور جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے اس کے حوالے سے کوئی تفصیل یا تفصیلات شامل نہیں تھی۔ تو اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے ہائی کورٹ کے باہر ایک نعرے بازی شروع کی، پلے کارڈ اٹھا کے نعرے بازی شروع کی۔ اس کے علاوہ جو لیڈرشپ ہے وہ بھی پے در پہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچنا شروع ہو گئی، وکلاء بھی اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے۔ سب سے بڑی اور اہم خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور وکلاء اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے تو ان کو جب اندازہ ہوا کہ کیس آج سماعت کے لیے مقرر نہیں ہے تو ان کی جانب سے پھر جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے سرفراز ڈوگر صاحب، ان کے پاس جانا پڑا اور ان سے التجا کرنا پڑا اور یہ پوچھنا پڑا کہ آپ نے یقین دہانی کرائی تھی، اس کے باوجود آج کیس سماعت کے لیے فیکس کیوں نہیں ہے۔ تو جب وہ وہاں پر جو چیف جسٹس ہے ان کے ساتھ بات کرنے گئے تو اندر سے جو خبر سامنے آئی وہ جو ہے وہ اس وقت پاکستان
تحریک انصاف کے کارکنان کے لیے حیران کن خبر ہے، افسوسناک خبر ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت جو لیڈرشپ ہے، جو وکلاء ہے، ان کے مابین بھی اس وقت ایک تفرقہ ہے، ایک اختلاف ہے۔ وہ اختلاف یہ ہے کہ عمران خان کی بہنیں جو ہے اس وقت چاہتی ہے کہ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے، عید سے پہلے اس پہ سماعت ہو اور عمران خان جو ہے باہر نکلے اڈیالہ جیل سے، لیکن ایسا ہمیں نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اندر سے جو خبریں آئی ہے، جب چیف جسٹس صاحب سے ملاقات سے پہلے جو باتیں ہوئی وہ یہ ہے کہ جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہے بیرسٹر گوہر، وہ اس وقت نہیں چاہتے کہ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے اس کی سماعت ہو۔ یہ اندر سے خبر آئی ہے کہ جب باقی وکلاء نے عمران خان کی بہنوں سے رابطہ کیا، وہ آج بہنیں جو ہے وہ آج اڈیالہ جیل تھی، تو بہنوں کی جانب سے کہا گیا کہ آج ہی سماعت کے لیے فیکس کیا جائے اس کیس کو، لیکن جو بیرسٹر گوہر ہے ان کی جانب سے کہا گیا کہ اس کیس کی گراؤنڈ کے اوپر ابھی کام کرنا ہے، اور کام کرنے کے بعد یہ جو ہے پھر سماعت کے لیے اگر فیکس کیا گیا تو پھر زیادہ بہتر رہے گا۔ تو اس وقت ہمیں اختلاف نظر آیا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے یا عمران خان کی بہنیں ہیں، ظاہری بات ہے عمران خان کی بہنیں جو ہے وہ عمران خان ان کے بھائی ہے، وہ سیاست سے بڑھ کر ان کا ایک رشتہ ہے، اور اس رشتے کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ تو سمجھ ہے کہ عمران خان کی بہنیں ضرور یہ چاہے گی کہ جتنا جلدی ہو سکے عمران خان باہر آئے۔ تو جو وکلاء ہے، وکلاء کی جانب سے عمران خان کی بہنوں کو آگاہ کیا گیا کہ جو آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملاقات ہے، ملاقات میں ہم نے کیا استدعا کرنی ہے، تو ان کی جانب سے کہا گیا کہ استدعا ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کے لیے آج ہمارے ساتھ ہمیں یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ بدھ کو اس کے اوپر سماعت ہوگی، لیکن آج سماعت کیوں نہ ہو سکی۔ جو ذرائع خبر دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے عدالت کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے، پریشرائز کرنے کے لیے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر ریڈ زون میں احتجاج کی کال دے رکھی تھی، اور اس وجہ سے آج جب ہائی کورٹ کے مقتدرہ کو پتہ چلا تو ان کی جانب سے یہ ایک راستہ یہ اختیار کیا گیا کہ توشہ خانہ کا جو کیس ہے وہ اڈیالہ جیل میں سماعت کے لیے کئی مہینوں کے بعد آج مقرر کی، اور وہاں پر تاکہ کارکنان یہاں آنے کی بجائے جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے سامنے پہنچے، لیکن آج ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ کیس تو وہاں پر توشہ خانہ کی مقرر تھی، لیکن ایک شہری عمران خان جو ایک عام شہری تھا، ان کے نام کی کاز لسٹ میں ایک نام لکھی تھی، اور اس نام لکھنے کی وجہ سے کارکنان اور لیڈرشپ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے، اور ہائی کورٹ پہنچنے کے بعد کئی گھنٹوں تک وہ احتجاج کرتے رہے، لیکن جب اڈیالہ میں سماعت ہوئی تو شاہانہ کیس کی، تو اس وقت بھی عمران خان کی بہنیں دو اندر گئی۔ عمران خان کا جو بھتیجا ہے، عمران خان کی جو بہن ہے حلیمہ خان، ان کو اندر نہ جانے دی گئی، اور وہ جو ہے وہ باہر کھڑی تھی، انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ کیس کی سماعت ہوئی تو پھر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئی، اور پھر جب اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئی، احتجاج جب ڈسپرس ہو رہا تھا، تو اس وقت جو ہے عمران خان کی بہنوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر باقاعدہ میڈیا ٹاک کیا اور کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو ہے یہ ایک آدھے گھنٹے کا کیس ہے، لیکن جب بھی اس کے اوپر جرا ہوگی، جب بھی اس کے اوپر بات ہوگی، جب بھی معاملے کے تہ تک جانے کی کوشش کی جائے گی، تب ساری چیزیں جو ہے ریویل ہو جائے گی، سارا معاملہ جو ہے دڑام سے گر جائے گا، اور جو کیس ہے یہ جو ہے چند گھنٹوں کا کیس ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت سارا جو ہم بھگت رہے یہ سیاسی وکٹمائزیشن ہے، اور سیاسی وکٹمائزیشن کی وجہ سے ہم نشانہ بن رہے ہیں۔ تو آج جب چیف جسٹس صاحب سے ملاقات ہوئی، لگ بھگ پونے ایک گھنٹہ تک ملاقات جاری رہی، اور ملاقات کے بعد جب لیڈرشپ باہر آئی تو لیڈرشپ کی جانب سے کہا گیا کہ چیف جسٹس صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگلے ہفتے کو جو ہے اس کیس کو 190 ملین پاؤنڈ کیس کو فیکس کیا جائے گا، اور اس کے اوپر اگلے ہفتے کو سماعت ہوگی۔ تو ممکن ہے کہ اگلے ہفتے کو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی حد تک اس میں پیش رفت ہوگی، تو جو بھی پیش رفت ہوگی، جو بھی اس میں کوئی سامنے آئے گا، کوئی خبر سامنے آئے گی، تو ہم آپ لوگوں کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔